اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا درس مثنوی اللہ کے ولی کامل حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوئی کے متعلقہ ہے۔ آپ مولانا روم کی مثنوی شریف کی درس کی روشنی میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم بہت امیر کبیر بادشاہ تھے۔ آپ جب چلتے تھے تو سواری کے نیچے جو گھوڑے وغیرہ کے کھور ہوتے تھے وہ بھی سونے کے ہوتے تھے۔ ارد گرد کتنے لوگ آپ کے نوکر چاکر چلتے تھے جب آپ دنیاوی بادشاہت اور سلطنت کے مالک تھے۔ اللہ کریم نے کرم فرمایا، دل کی دنیا کو پھیر دیا، اپنی یاد اور اپنی معرفت کے ساتھ منور کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یک لخت ظاہری دنیاوی امور سلطنت کو الوداع کہا اور آپ اپنے تزکیہ نفس کی طرف لگ گئے۔ اللہ کا جو ہے وہ بڑا کرم ہوا۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ دریا کے کنارے پر بیٹھ کر حضرت ابراہیم بن ادہم سوئی کو لے کر اپنے کپڑوں کی سلائی کر رہے تھے۔ وہاں سے گزر ایک اس شخص کا ہوتا ہے جو آپ کے نوکروں اور غلاموں میں سے شامل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ تو وہی بادشاہ یافت کلیم ہیں، اور یہ کیا کہ گدڑی پہنی ہوئی ہے اور سوئی سے سلائی کر رہے ہیں۔ اسے بڑا جو ہے وہ تعجب ہوا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کے اور اس امیر کے دل کی حالت سے آپ آگاہ ہو گئے۔ آپ جب آگاہ ہوئے تو آپ نے اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دیا، اپنے طریقت کے جوہر دکھانے لگے۔ اپنی سوئی کو جوں ہی دریا میں پھینکتے ہیں، دریا کی ہر طرح کی مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! وہ امیر کبیر شخص یہ ماجرا دیکھ کر بڑا تعجب کرتا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر جلال میں آ کر آواز لگاتے ہیں کہ مجھے تو صرف اپنی ہی سوئی چاہیے۔ پھر ایک مچھلی ظاہر ہوتی ہے دریا سے، وہ فقط حضرت ابراہیم بن ادہم کی سوئی کو لیے ہوئی ہوتی ہے۔ آپ وہ سوئی لے لیتے ہیں اور پھر آپ اس امیر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ، وہ دنیا کی حکومت بہتر تھی یا یہ طریقت کی جو حکومت ہے یہ بہتر ہے؟ آپ نے یہ جملہ جو ہے کہا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے بتا دیا، پہلا مسئلہ تو یہ ثابت کر دیا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جی، حضرت ابراہیم بن ادہم پہلے دنیا کے تھے، پھر جب اللہ کے ہو گئے تو پھر جوں جوں آپ کے اشارے ہوتے گئے ایسے کام سارے کے سارے ہوتے رہے۔ پھر اللہ کریم ان لوگوں کو طاقت دیتا ہے۔ سلیمان السلام کے دور کا آصف برقیہ ہو تو قرآن سے ثابت ہے کہ چند لمحوں میں کیا سے کیا کر دیتا ہے۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اتنا بڑا تخت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن سے کہ کرامات اولیاء برحق ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی پیاری بن جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر مسجد میں اللہ قیامت تک محراب کو رکھتا ہے اور بے موسم پھل حضرت مریم علیہ السلام کو عطا کرتا ہے۔ قالت یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ جب بے موسم پھل دیکھے جاتے ہیں کہا جاتا ہے مریم یہ کہاں سے آئے، تو جواب ملتا ہے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔
نمبر 2، جب بندہ اللہ کا فرمانبردار بن جاتا ہے تو پھر جانور بھی اس کے مطیع بن جاتے ہیں، پھر جانور بھی اس کے فرمانبردار جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے جب حضرت شیخ سعدی نے ذکر فرمایا گلستان سعدی میں کہ ایک بندہ چیتے کے اوپر سوار تھا، تو کسی نے کہا یہ کیا کہ چیتا ہے اور تمہیں سواری کا کام دے دیتا ہے؟ اس نے کہا بات اتنی ہے کہ میں نے اپنے سر کو، اپنی زمین کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا، میں رب کا فرمانبردار بن گیا، ہر مخلوق میری فرمانبردار بن گیا۔ جی، تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے یہ بھی بتا دیا کہ تم اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ گے تو پھر ہر چیز تمہاری جو ہے وہ مطیع بن جائے گی اور تمہاری فرمانبردار بن جائے گی۔ جس طرح بخاری شریف کی روایت میں کہ جب کوئی بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا محب بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جبریل امین کو فرماتا ہے آسمان میں اس کا اعلان کرو، جی زمین میں اس کا اعلان کرو، پھر ثم یعود القبولۃ فی الارض، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہر جگہ پر اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور تیسری بات، جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کے لیے کئی راہیں کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جی اگر اہل ایمان تقوی اختیار کرتے تو اللہ کریم آسمان اور زمین سے ان کے لیے اپنی برکتیں جو ہیں وہ نازل فرماتا۔ تو ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب وہ لوگ مجھے یاد کرنا بھول دیتے ہیں تو میں پھر ہر چیز ان کے لیے کھول دیتا ہوں۔ مطلب یعنی پھر ان کے لیے یہ ایک ڈھیل ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کسی دنیا دار کو زیادہ رزق مل رہا ہے یا امیر ہے تو وہ سمجھے کہ بس اللہ مجھ پر راضی ہے، نہیں ایسے کئی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا؟ ان کا جی کہ اللہ بڑا رزق دے رہا ہے، غیب سے آواز آئی کہ اب وہ بتاؤ وہ جو تم گریہ زاری کرتے تھے، تمہارا دل موم ہوتا تھا، اب وہ چیزیں کہاں گئیں؟ وہ تو اب رخصت ہو گئیں۔ جی تو اس طرح جب انسان اپنے باطن کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کریم پھر اس پر راضی ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات، یہ حضرات تخت و تاج کے بادشاہ نہیں بلکہ تسلیم و رضا کے بادشاہ ہیں، توکل کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے تخت اور ظلم کی کرسی ہی نہیں بلکہ ان حضرات کی بوریاں بھی ان کے پاس جو ہیں وہ کیا ہے ملے گا۔ اور آخری مسئلہ، اطاعت سے اطاعت ملتی ہے۔ ان حضرات نے اپنے خالق کی اطاعت کی تو اللہ کریم نے تمام مخلوق کو ان کا مطیع بنا دیا۔ جی اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنی معرفت اور اپنی خوشنودی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے پیر و مرشد استانہ عالیہ عظیم قادریہ کے بادشاہ پیر سردار احمد صاحب عالم قادری دامت برکاتہم العالیہ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہمیں ان سے مصنوع شریف کا استفادہ ہمیشہ جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔